الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جاريك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی، عظمت کی، شان کی، عظمت کی باتیں اللہ رب العزت کے لیے ہے. وہی حقیقی بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے. اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے. اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبوت سے سرفراز کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری نبوت، رسالت، مبعوثیت کو بے احسن طریقے سے اس کو انجام تک پہنچایا ہے. سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ بیٹی کی عظمت کے موضوع پر ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں تعلیمات حاصل کر رہے ہیں. اس پر ہم ایک خطبہ سماعت فرما چکے ہیں. اسی بات کو میں آگے چلاتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اس کی تمہید کو سمجھا اور قرآن کریم کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا منہ دن بھر کالا سیاہ لٹکا ہوا اور شرمندگی کی وجہ سے سارا دن یہ اپنی بے عزتی کو محسوس کرتے ہوئے سارا دن اپنا گزار دیتے ہیں. ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، غم سے، غصے سے بھرا رہتا ہے. فرمایا: یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون. یہ اس خوشخبری کی وجہ سے جو اللہ نے اس کو دی ہے. بیٹی کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی شادی کروا لے یا خود کو پیدا کر لے، یا اس کی خواہش صرف یہ ہو کہ میری بیوی صاحبہ سے مجھے بیٹے ہی مجھے ملتے رہے، بیٹی نہ ملے، یا اس کی یہ خواہش ہو کہ مجھے اس سے اولاد ملے. یہ میرے رب کا کام ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے بیٹیوں سے رنگ دے، جسے چاہے بیٹے عطا کر دے، جسے چاہے دونوں بیٹے اور بیٹیوں سے نواز دے.
اور جسے چاہے بانج بنا دے، اس کے جسم سے بطن سے کچھ بھی نہ عطا فرمائے۔ میرا رب ان ساری چیزوں کا قادر مطلق ہے، وہی جانتا ہے۔ اب یہ سارا دن منہ بنائے پھر رہا ہے، لٹکائے پھر رہا ہے، اور وہ خوشی جو اللہ نے اسے دی ہے اس کو چھپا رہا ہے۔ یتوارا من القوم، لوگوں سے، بستی والوں سے، محلے والوں سے، آس پاس سے، ہمسایوں سے، گلی محلے سے چھپ رہا ہے، اس بات کو، اس خوشی کو بھی چھپا رہا ہے۔ فرمایا ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون، یہ اس طرح اس خوشخبری کو چھپا رہا ہے، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، گویا کہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ مجھے تو ذلت دے دی گئی ہے۔ ایمسکہ علی ہون، یہ اپنی ذلت محسوس کرتا ہے۔ ام یدسہ فی التراب، یا اس کی خواہش یہ ہے کہ مجھے موقع ملے میں اس بیٹی کو، اس بچی کو زمین میں دفن کر دوں۔ ام یدسہ فی التراب، مٹی میں اس کو ملا دوں، دفن کر دوں۔ فرمایا الا ساء ما یحکمون، ارے ظالمو، بدبختو، کتنے برے فیصلے ہیں تمہارے جو تم کر رہے ہو۔ یہ بیٹی دینا میرے رب کی شان ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کی سورۃ النحل کی ان 2 آیات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹی پیدا ہونے پر، بیٹی کی خوشخبری ملنے پر، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ سے پہلے اس پر جو منہ بناتے، منہ کو کالا کرتے یا ذلت اور رسوائی سمجھتے، وہ لوگ کافر تھے۔ آج ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہونا، ناراض ہونا، غصہ کرنا، بیوی کو برا بھلا کہنا، سسرال والوں کو طعنہ زنی کرنا، یہ کافروں کا شیوا تھا۔ اور آج جو اس طرح کرتا ہے وہ ظالم اپنے ایمان کو دیکھے، وہ کافروں کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 17 اس میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، جب اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دیتے ہیں، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، اس چیز کی اللہ ان کو خوشخبری دیتا ہے جس کی مثالیں یہ اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے، جس کی مثالیں یہ رب رحمان کے ساتھ جوڑتے تھے، جس کی مثالیں یہ رب رحمان کی دیتے ہیں۔ اور اگر اس بات کو میں مزید کھولوں تو پھر سورۃ الانعام 8ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو نافرمان اور کافر قسم کے لوگ ہیں یہ کتنے بڑے ظالم ہیں۔ جب کسی مؤنث کی، بیٹی کی بات آتی ہے تو اس کو رب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جیسے عام دیکھا جاتا ہے جب کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے کہتا جی اللہ دا کمی ہے میں سے، اور جب کوئی نیکی کر لیتا ہے تو فوراً کہتا ہے میں بڑا عقل مند تھا اور میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ میری عقل تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کفار مکہ، جہلائے عرب اپنے جانوروں میں ان کے بچوں کی پیدائش پر بھی یہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ جب کسی کہ ہاں اس کا کوئی گائے، کوئی بکری، کوئی اونٹ نر بچہ دیتا تو کہتے یہ ہمارا ہے، اور اگر مادہ بچہ دیتا تو کہتے یہ اللہ کے لیے ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ گویا کہ اللہ کی طرف مؤنث کو اللہ کی طرف وہ منسوب کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اس کی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے، اللہ اکبر، وہ مثال کیا ہے؟ جناب مریم علیہ السلام کی طرف بھی یہ بات منسوب کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایسے شرک اکبر میں شامل ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، اے لوگو تم اللہ رب العزت کے لیے بیٹیوں کی مثالیں دیتے ہو، جب وہ رب تمہیں بیٹیوں کی خوشخبری دیتا ہے تب تمہیں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا
ظل وجہہ مسودن، پھر ان کے چہرے جل کر سیاہ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ میرے گھر میں بیٹی ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وہو کظیم، اور یہ غصے سے غم سے بھرا پھرتا ہے۔ یہ سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ان دونوں سورۃ النحل کی 2 آیات اور اس آیت کریمہ سورۃ الزخرف کی، یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بیٹی کی پیدائش پر، بیٹی کی خوشخبری پر وہ منہ بناتا ہے، خود کو ذلیل و خوار کرتا ہے، اپنی بیوی کو برا بھلا کہتا ہے، خاندان کے لوگوں کو برا بھلا اور سسرال والوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کے اندر یہ عادات کافروں والی عادات ہے۔ اسے اللہ کے قرآن کو پڑھ کر سن کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ بیٹے بھی میرا رب دیتا ہے، بیٹیاں بھی میرا رب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹیوں کو ناپسند کرنے کی ممانعت ہمیں روایات میں بھی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد 17373 نمبر پر حدیث ہے۔ سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے وہ بات بالکل درست ہے۔ جناب سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات۔ کہا ہے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو۔ فرمایا لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو۔ فإنہن، یہ بیٹیاں، بس یہ بیٹیاں، فرمایا المونسات الغالیات، یہ بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والی ہیں اپنے والدین سے۔ اللہ اکبر۔ الغالیات، اور یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ قیمتی چیز کیسے ہے؟ بیٹی ہے، پیار کرنے والی تو بات سمجھ آتی ہے، تو قیمتی کیسے ہے؟ اللہ اکبر۔ اس بیٹی کے سبب رب ماں کو بھی اور باپ کو بھی جنت کا سردار بنائے گا۔ یہ قیمت بیٹی کی وجہ سے باپ کو بھی ملے گی، اور اگر بھائی ہے اس کو بھی ملے گی، ماں کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا، اور یہ اسی بیٹی کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ یہ سندن یہ روایت ضعیف ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے یہ بڑی زبردست بات ہے کہ بیٹیاں ان کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے آگے چلیے، بیٹی کو قتل کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے لیے ہم قرآن کریم کے 2 مقامات سے اس کی دلیل سیکھیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک حدیث، آپ کے فرمان سے ایک حدیث، اس بات پر سیکھیں گے کہ بیٹیوں کو قتل کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی جو تربیت کی ہے، اپنے صحابہ کو جو ماحول دیا تھا، عرب کے زمانے میں جتنی عورت کی تحقیر کی جاتی تھی، اسلام کے آتے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو، اس عورت کو، اس بیٹی کو بہت زیادہ اسلام نے عزت سے نوازا ہے، عظمت سے نوازا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج کے اس زمانے میں بھی ان لوگوں پر اللہ کا قہر نازل ہو جو آج بھی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ یہ بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔
اور معاشرے میں جس کی بیٹی ہوتی وہ سر اٹھا کر نہ چلتا. اسلام سے پہلے یہ ماحول تھا. اور اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے اس عورت کو، اس خاتون کو بہت بڑا مقام دیا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تذکرہ کچھ اس انداز سے کیا ہے. 30واں پارہ ہے، سورۃ التکویر ہے، آیت نمبر 8 اور 9 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ رب العزت کے دربار میں جب یہ زندہ درگور کی گئی بیٹیوں سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے میری بندیوں، اللہ رب العزت پوچھیں گے اے میری بندیوں، اے فلاں کی بیٹیوں، بتلاؤ تمہیں زندہ کیوں دفن کیا گیا تھا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے بدلے میں تمہیں قتل کیا گیا تھا. تو اس وقت محشر کے میدان میں کسی انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. آج اس کی جدید بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی جدید ترین صورتحال یہ ہے، کسی ماں کو اللہ نے بیٹی سے نوازا، باپ ماں کو بھی قتل کر دیتا ہے غصے میں آ کر، اور بیٹی کو بھی قتل کر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بہت ساری ماؤں کو بیٹیوں کو پیدا کرنے پر جو اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، طلاق دے دی جاتی ہے. اور بہت ساری ماؤں کو ساری زندگی، اپنی زندگی میں ان تانوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ تیری بیٹیاں ہیں، تیرا بیٹا پیدا نہیں ہوا. اللہ رب العزت بھی کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں قتل کی گئی بیٹیوں سے، اپنی بندیوں سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتلاؤ میری بندیوں تمہیں دنیا میں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا. تو کیا کہے گی؟ ذرا غور تو کرے، ذرا تصور کرے. اللہ کی بندی چھوٹی سی یہ کہے گی اللہ مجھے تو نے پیدا کیا تھا اس گھر میں، اس ماں کے بدن سے، اس باپ کے گھر میں، اور یہ طیش میں آ کے اس وجہ سے اس نے مجھے قتل کر دیا تھا. بتلا میرے رب، میرا پیدا ہونا کیا میرے اختیار میں تھا؟ تو پھر وہاں اس بات کو جواب دینا پڑے گا. معاشر کے میدان میں اللہ رب العزت کے ہاں اس کو کھڑا ہونا پڑے گا. تمام کائنات کے سامنے اس کو جواب دینا پڑے گا. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورۃ الاسراء بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہا اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے، اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے ڈر سے ان کو قتل نہ کرو. تم یہ سوچتے ہو بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہو، بے شک کسی کے ہاں 10 بچے پیدا ہو جائے اس کی خوشی نہیں ختم ہوتی، اور بیٹی پیدا ہو جائے اس کا منہ لٹک جاتا ہے. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اب مفلسی کے ڈر سے، ان کو کھلانے پہنانے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياكم، اللہ کہتے ہیں جس کو ہم پیدا کر رہے ہیں اس کو رزق دے کر ہم نے بھیجا ہے، اس کا رزق بھی ہم دیتے ہیں، اس کے رزق کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. وإياكم، اور جو تم کھاتے ہو، جو تمہیں رزق ملتا ہے وہ بھی میں تمہیں عطا کرتا ہوں. ان قتلهم كان خطئا كبيرا، اللہ رب العزت کہتے ہیں بے شک ان کو قتل کرنا، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا، یہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے. اور آج اس کی جدید صورتحال کیا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے، اور لوگ ڈاکٹروں کے پاس جا کر، اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس جا کر ان کو یقین دہانی دلاتے ہیں. عموماً ڈاکٹر نہیں بتاتے،
الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو یا ڈاکٹر صاحبہ ہو، وہ لواحقین کو، وارثین کو یہ نہیں بتاتے کہ اللہ نے جو تمہیں بچے سے نوازنا ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ خیر آخری 1-2 ماہ میں شکل و صورت ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، تو پھر بعض لوگ ڈاکٹروں کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے، ان سے کہتے ہیں ہم ویسے ہی پوچھ رہے ہیں، اور اگر پتہ چل جائے کہ آنے والا مہمان بیٹی ہے تو پہلے ہی ابورشن کروا کر اس بچی کو ضائع کر دیتے ہیں، اس بچے کو ضائع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ میرے پاس پہلے 2 بیٹیاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، ایک اور آ گئی تو کیا کروں گا، کہاں سے کھلاؤں گا؟ اور میرے بھائی، اے ظالم مسلمان، اے ظالم بے عقل انسان، اللہ کہتے ہیں نحن نرزقهم وإياكم، ان کو رزق بھی ہم دیں گے جن کو تو قتل کرنا چاہتا ہے، وإياكم، اور جو تو کھا پی رہا ہے تجھے بھی ہم رزق عطا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا بیٹی کو قتل کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ آئیے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے پاس سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ان تجعل للہ ندا، سب سے بڑا اللہ کے ہاں گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنا لے، تو سمجھے کہ اللہ بھی کرتا ہے اور وہ بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح تو رب سے دعائیں مانگتا ہے، کسی اور سے بھی اسی طرح امید رکھے اور اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ فرمایا ان تجعل للہ ندا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو تو شریک ٹھہرائے، یہ سب سے بڑا اللہ کے ہاں گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ تجھے پیدا کسی بزرگ نے، کسی بڑے نے، عقل مند میں، فلاسفر نے نہیں کیا، وَهُوَ خَلَقَكَ، تجھے پیدا تیرے رب نے کیا۔ پھر جس نے پیدا کیا ہے پکارنا تو اسے چاہیے، عبادت اس کی کرنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ان ذالک لعظیم، بے شک اللہ کے رسول یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا ثم ایون، اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، اس ڈر سے تو اپنی اولاد کو قتل کر دے کہ تیرے ساتھ بیٹھ کر وہ کھائے گی۔ اللہ اکبر، تو بیٹیوں کو اس لیے قتل کر دے کہ تیرے گھر میں آئے جائیں گی، تجھے پرورش کرنی پڑے گی، ان کے جوتے کپڑوں کا انتظام کرنا پڑے گا، اس کی شادی کے، دنیا کے گندے غلیظ شادیوں کے اور رسم و رواج جہیز کے اور اس طرح کے جو بلڈن ہیں اس سے ڈرے ہوئے تو بیٹی کو زندہ قتل کر رہا ہے۔ اللہ کی مخلوقات کو قتل کرنے کی بجائے اپنے معاشرے کو درست کرو، معاشرے میں ان قبیح اور بری اور گندی رسم و رواج کو ختم کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوال پر فرمایا کہ یہ گناہ سب سے بڑا ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کر کھائے گی، کھائے پیے گی، تجھے اس کی پرورش کرنی پڑے گی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ثم ایون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جاریہ کا، پھر اس سے اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے، اللہ اکبر، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے۔ ہمسائے کے بڑے حقوق ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں نصیحت کرتے رہتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے اور اتنے اہتمام سے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمسایوں کو ہمارے مال میں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دے۔ اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کے بارے میں نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور یہاں فرمایا انت زانیہ بحلیلۃ جاریہ کا، تو اپنے ہمسائی کی بیوی کے ساتھ تو بدکاری کرے، پھر یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمسایہ کون ہوتا ہے؟ جو ہر وقت جس کے ساتھ کام رہتا ہے، ضرورت رہتی ہے، وہاں اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہاں بہت بڑے بڑے ایک دوسروں سے زندگی گزارنے کی امیدیں لگائی جاتی ہیں، اور اگر ان امیدوں میں کوئی بیڑیا بن جائے تو اس کے لیے یہ سزا ہے۔ فرمایا پھر سب سے بڑا گناہ یہ ہے، پھر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے۔ صابر محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے اور قرآن کریم کی آیات سے یہ بات ملتی ہے کہ بیٹی کی بہت زیادہ عظمت ہے، بڑی عزت ہے، اسلام نے اسے ایک مقام دیا ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم جیسے اس موضوع کو پڑھتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے، ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا پرورش کرنے والے کو اللہ کیا دے گا، ماں کے مقدر میں کیا ہوگا، اور بیٹے کو اللہ کیا دے گا، اور بیٹی کو کیا دے گا، ماں کو کیا ملے گا، باپوں کو کیا ملے گا، ایک رشتے سے کتنے لوگ اللہ کی جنت کے مستحق بنیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بیٹیوں سے نوازا ہے، ہمیں بیٹوں کی بھی پرورش کرنی ہے اور بیٹیوں کی بھی قدر کرنی ہے۔ بیٹیوں کی وجہ سے خود کو ذلت اور رسوائی کا سبب نہیں سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہی ہمارا دین ہے اور یہی ہماری تربیت ہے، اسی سے ہماری انشاءاللہ ایمان بھی بڑھے گا، اسلام بھی مضبوط ہوگا، اور معاشرے میں یہ قبیح اور مروجہ جو روایات ہیں، رسم و رواج ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم نے ختم کرنا ہے۔ وہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جائے۔ اے میرے رب ہمیں زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت دے تو شہادت جیسی عظیم موت عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمدہ